السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صحیح مسلم سے کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیے کہ جس پر ہمیشہ عمل کرنے سے میں جنت کا مستحق ٹھہروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ صحابی کا کہنا ہے کہ اس دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد میں کہا کہ جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہوا ہے وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ہوا ہے، لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی نماز کی تلقین کی جاتی ہے اتنی زکوٰۃ کی تلقین نہیں کی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلامی معاشی نظام یا اسلامی معیشت کے لیے ریڑھ کے ہڈی کے مانند ہے، اور زکوٰۃ کی افادیت کے لیے ایک اجتماعی نظم نہ صرف ضروری ہے بلکہ ناگزیر ہے۔ کسی اسلامی حکومت کی غیر موجودگی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جن جماعتوں کے پاس اجتماعی بیت المال کا نظم ہے ہم وہاں اپنی زکوٰۃ جمع کرائیں۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے، ہماری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے اور ہمارے شہر کے فقراء اور مساکین۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اس آیت میں جس میں زکوٰۃ کی مداد کا ذکر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کو سب لوگوں پر اور سب مداد پر مقدم رکھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس ربانی ہدایت کا لحاظ رکھیں اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اور آج کل جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کا اجر بھی ہمارے حصے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مل کر زکوٰۃ کے اس نظم کو قائم کریں اور قائم کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔